سبسکرائب کیجیے جنات کی دنیا اور دبائیے گھنٹی کا نشان تاکہ پہنچتی رہیں آپ تک جنات کی خبریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج الحمدللہ دوسری بار لاہوت لامکان کی حاضری کا ہمارا سفر ہے۔ چند ماہ پہلے بھی یہاں حاضری ہوئی تھی اور کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی۔ لاہوت لامکان یہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں پہاڑوں کے درمیان ایک پر اسرار مقام ہے، اور جتنا کچھ مجھے معلوم ہو سکا میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری معلومات یہاں پر جتنی بھی معلومات ہیں ساری معلومات سنی سنائی اور لوگوں کی زبانی بتائی جانے والی معلومات ہیں۔ میں نے نہ تو کسی سے معلوم کیا ہے نہ کسی سے اس پر تبصرہ کیا ہے، کیونکہ سب کی باتیں سنی سنائی ہیں۔ البتہ اپنے تجربے، مشاہدات اور اپنے موکلات کے بتائے ہوئے جو بھی معلومات ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں غلطی کے بھی چانس ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری باتیں ایسی ہی صحیح ہوں گی جیسے قرآن و حدیث صحیح ہے۔ جو بات آپ کو پسند آئے رکھ لینا، لائک اور شیئر کر لینا، پسند نہ آئے تو کمنٹ میں مثبت انداز میں میری رہنمائی کرنا، آئندہ اصلاح کر کے اسی کے ساتھ جو بات قابل قبول ہوگی انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ ہم لاہوت لامکان کی طرف ہمارا یہ سفر شروع ہے۔ فاصلہ تو کافی زیادہ ہے، جگہ جگہ میں نے یا ویڈیو نہیں بنائی یا کٹنگ کی ہے تاکہ دلچسپی ختم نہ ہو۔ ابتدا میں جہاں روڈ کے کنارے سے ہم ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا، بہت تھکے تھے کیونکہ آج کورونا کی وجہ سے پابندی تھی اور کسی اشارے پر کسی وجہ سے میری حاضری لازمی تھی، تو حیدرآباد سے ہم یہ 3 ساتھی نکلے۔ موٹر وے پر تو کوئی دشواری نہیں تھی۔ ہب چوکی سے ٹرن ہونے کے بعد جب بلوچستان میں داخل ہوئے تو جس چیک پوسٹ پہ گئے، جس چیک پوسٹ پہ ہم پہنچے، وہاں اگر ہمیں سے پوچھتے کہاں جا رہے ہو، ہم جواب دیتے نورانی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، تو جواب یہ ملتا کہ ہمیں اسپیشلی اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ مزار پر کسی کو جانے نہ دیا جائے۔ ہم کہتے کہ ہم جس نیت سے نکلے ہیں انشاءاللہ پہنچ کر رہیں گے، اور الحمدللہ ہم پہنچ ہی گئے۔ تو یہ ہمارا سفر لاہوت کی طرف جاری ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان انتہائی پر اسرار مقام ہے۔ یہ پہاڑ باقی پہاڑوں سے الگ، یہ مناظر باقی مناظر سے الگ، اور اس میں بڑے بڑے غار ایسے عجیب اور مہیب کہ باقی پہاڑوں میں ایسے غار موجود نہیں ہیں۔ انتہائی سخت اور کٹھن اور مشکل راستہ ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جگہ جگہ لوہے کی مضبوط سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ سیڑھیاں بظاہر تو کمزور لگ رہی ہیں، لیکن ایک ساتھ میں یہ سینکڑوں لوگوں کو
اٹھانے کی متحمل ہیں، سینکڑوں لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کا وزن برداشت کر سکتی ہیں۔ اور یہ جگہ جگہ آپ کو چپرے سے نظر آتے ہیں جس میں فریزر بھی رکھے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ ان پہاڑوں میں لائٹ پہنچی ہوگی اور بجلی سے یہ فریزر چلتے ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ لائٹ یہاں پر نیچے سے اوپر تک کہیں نہیں، یہ تو اور لائٹ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار اور زبردست ہوتا ہے۔ یہ فریزر بجلی سے نہیں بلکہ خالی ٹھنڈا پانی اس میں ڈالتے ہیں، جس میں کولڈ ڈرنک اور پینے کا پانی وہ مناسب ٹمپریچر پہ رہتا ہے اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بکریاں جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑوں پر، یہ تو زوم کر کے میں نے نزدیک کیا ہے، ایسے کودتی چھلانگیں لگاتی اور دوڑتی ہیں جس سے کہ اس طرح ہم ہموار زمین پہ بھی نہیں کود سکتے اور ہموار زمین پہ بھی ایسے نہیں چل سکتے۔ یہ چپرے راستے میں آرام کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بعض کمزور لوگ یا جو چلنے کے عادی نہیں، اب یہ جو جہاں سے ہم اندر ہو رہے ہیں، یہ 2 پتھر بڑے بڑے، اتنے بڑے پتھر تھے کہ یہ دیکھیں، یہ سوراخ ہول جیسے سرنگ جیسا بنا ہے، جس سے میں پہلے نکل گیا اور ہمارے میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ بعد میں نکلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیے۔ تو ان چپروں میں جو تک جاتے ہیں، بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں اس علاقے میں چونکہ کاروبار کے کوئی ذرائع نہیں، صرف یہ ایک پہاڑ ہے جہاں پانی بھی ہے، تھوڑا سا سبزہ بھی ہے، اور دیکھنے کے لحاظ سے پر اسرار مقام بھی ہے۔ اس میں مہیب غار بھی نظر آتے ہیں اور بہت سے عجیب اس کے مناظر ہیں، اور یہاں دیکھنے کے لیے اور لوگوں کی عقیدت بھی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے پھر سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کی وجہ سے سفر کافی آسان ہے، ورنہ کمزور لوگوں کا یہاں تک جانا بالکل ناممکن ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں اتنی اونچی سیڑھیاں، یہ پھر اس پہ اوپر چڑھ کے جانا پڑے گا، اور کافی لمبے راستے کو یہ مختصر بھی کر دیتے ہیں، آسان بھی کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اس پہ چڑھنا ٹھیک ٹھاک دل گردے کا کام ہے۔ تو یہ اس علاقے میں چونکہ کوئی کاروبار نہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی سرکار کے صدقے میں یہ ایک بہترین کاروبار کا ذریعہ دیا ہے کہ زائرین آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، دیکھنے والے آتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو کھانا پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہوٹل بنائے ہیں۔ یہ ڈیپ فریزر جگہ جگہ رکھ کے ایک طرف زائرین کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، تو دوسری طرف ان لوگوں کو ان خشک پہاڑوں میں، اور بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ پہاڑ ہیں جہاں کوئی کاروبار نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ بھی آبادی نہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ یہ جو ہرے بھرے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ان پہاڑوں میں ہیں، یہ اس راستے میں ہیں جو لاہور کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آج ہمیں تجربہ ہوا، جہاں چیک پوسٹوں پہ پابندی کی وجہ سے ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے تھے، تو ہم چیک پوسٹوں کے کافی دور پیچھے ہم پہاڑوں میں جب جا رہے تھے، تو کافی سفر دلچسپ بھی تھا کیونکہ محبت کا سفر تھا، لیکن بالکل خشک پہاڑ، سخت راستے، اور جو بھی اس علاقے کا اگر کہیں خیمے میں ملتا، کیونکہ ان کے جھونپڑی نما گھر ہیں، تو وہ بولتے تھے کہ تم اس راستے سے تمہاری یہ گاڑی کبھی آگے نہیں جا سکتی، راستہ تو ہے لیکن تمہاری گاڑی کا نہیں ہے، ٹریکٹر کا راستہ ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں، لیکن الحمدللہ ہم انہی راستوں کے ذریعے سے ہم پہنچ گئے۔ لیکن اتنا سخت علاقہ، سخت دھوپ،
کہیں سبزہ نظر نہیں آتا، کہیں پانی نظر نہیں آتا، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اس علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پہاڑی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ راستہ، اس میں بالکل ہرے ہرے درخت نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے دلچسپ مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ لاہوت کے بارے میں کافی ساری باتیں مشہور ہیں، جہاں تک میں سمجھا اس میں ایک اہم بات اور جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایک تو یہ ٹھنڈا مقام ہے اور یہاں سخت گرمی ہوتی ہے، دوسرا اب تو لوگ سیڑھیوں اور سہولیات کی وجہ سے جا رہے ہیں، مقام مشہور ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں، کوئی تفریح والے ٹور کی نیت سے جا رہے ہیں۔ جس وقت ادھر سناٹا تھا، راستے میں جانے کی سہولتیں نہیں تھی، تو اولیاء کرام نے عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، یہ ایک انتہائی خاموش، دنیا سے دور اور ایسا مقام تھا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اپنی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے یہاں پر اولیاء کرام نے چلے کیے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ نورانی سرکار کا چلہ ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر میں نے شاید دوسری ویڈیو میں بتایا بھی ہے، وہ جہاں پر مجاور بیٹھتا ہے، جہاں پر فقیر بیٹھتا ہے، اس فقیر کے ساتھ وہ چولہے کے ساتھ ایک چٹائی پڑی ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ ان فقیروں کو بھی معلوم نہ ہو یہاں پر شاہ جنات نے چلہ کیا ہے۔ تو کئی مزارات، کئی اولیاء کرام نے، ان کے بھی مجھے وہاں پر آثار موکلات نے بتائے۔ ایک مقام جو لاہوت میں ہے، لامکان میں ہے، لاہوت نیچے ہے، لامکان اوپر ہے، وہاں بتایا گیا کہ جلالی بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سجاول میں مزار ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری حیات میں یا ظاہری حیات کے بعد ابھی مزار میں جن جنات کو قبضے میں لیتے ہیں وہ ادھر قید ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بہت سارے جو لاہوت میں طرح طرح کے یہ مجسمے نظر آتے ہیں، اور مجسموں کی طرح پتھر نظر آتے ہیں، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں، یہ بالکل لٹکے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ نورانی سرکار یا دیگر اولیاء کاملین نے جن سرکش جنات کو جگہ جگہ پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بند کر دیا، تو یہاں بہت بڑے جیل بنے ہیں اور ان کو یہاں پر جیل کے اندر قید کر دیا۔ اور یہ جو پتھر ہیں، ان پتھروں پر اگر آپ غور کریں، کہیں ایسے پتھر نظر آ رہے ہیں جیسے مرد اور عورت ملتے ہیں، کہیں غلط کام کے مناظر اس میں نظر آتے ہیں، کہیں جانوروں کی مہیب شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی کچھ تو ان جنات کی صورتیں ہیں جو یہاں پر قید ہیں، جو جس صورت میں ہے اسی صورت کا یہ پتھر بنا ہوا ہے، گویا ان کو پتھر بنایا ہے اور پتھر بنا کے قید کر دیا ہے۔ اور کچھ اس طرح ہیں کہ جو جادو کے تعویذ بنتے ہیں، جو نقوش بنتے ہیں، وہ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے، یا جو عامل ہیں یا جو جادوگر ہیں، تو ان کو پتہ ہوگا کیسے وہ نقوش بناتے ہیں، کسی مرد عورت کو ملانے کے لیے، یا لڑانے کے لیے، یا کسی کو بیمار کرنے کے لیے، یا کسی کو مارنے کے لیے، جو نقوش وہ کاغذوں پہ بناتے ہیں، ان تعویذات سے جو جنات بنتے ہیں اور جو بندے جاتے ہیں وہ بھی ان نقوش کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو سرکشی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو جن اولیاء کاملین نے ان کو
وہاں سے نکالا اور پابند کر دیا تو ان تعویذوں کے، ان جادو کے نقوش کے مطابق ادھر ان پتھروں میں وہ ڈھانچے بنے کہ یہ ان نقوش اور ان جادو کی وجہ سے بند کیے ہوئے سرکش جنات ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جن جادوؤں پہ کام کرتے تھے اور جس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف دیتے تھے، اس کی سبب سے نورانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ یا جلالی بابا رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر کئی اولیاء کرام کے یہاں باندھے ہوئے جنات ہمیں محسوس ہوئے۔ اور وہ ایک ویڈیو میں نے دکھایا، بالکل جس غار پہ آپ توجہ کریں گے، جو میری مغرب کے بعد کی ویڈیو ہے، کیونکہ یہاں 5 بجے کے بعد داخلہ منع ہوتا ہے، 5 بجے کے بعد کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، لیکن ہم فکس 5 بجے پہنچے اور جو یہاں کے خادم تھے وہ اوپر جا چکے تھے، دروازہ بند ہو چکا تھا، ہم یہ سیڑھیاں چڑھے اور وہاں پر ایک سائڈ میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کے اندر ہم گئے اور ہم نے عصر وہاں ادا کی، مغرب وہاں ادا کی۔ جب بالکل اندھیرا ہوا تو واپس آئے۔ تو لاہوت پہنچنے کے بعد یہ تو بتا دیا کہ ہم مغرب کے کافی دیر بعد تک ہم ٹھہرے تھے، اندھیرا ہوا تو وہاں سے واپس آئے۔ یہاں آنے سے لوگوں کو کیا ملتا ہے اور کس لیے آتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ۔ کوئی تو ٹور کی نیت سے آتا ہے کیونکہ واقعی دلچسپ، عجیب اور مہیب ماحول ہوتا ہے، تو کوئی عبادت کی نیت سے آتا ہے کیونکہ انتہائی خاموش اور پرسوز مقام ہے اور عبادت میں مزہ آتا ہے۔ کوئی توبہ کی نیت سے آتا ہوگا کیونکہ یہاں پر اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں، اور جہاں اولیاء کرام کے آثار ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نیتیں لوگوں کی ہوں گی، جتنے لوگ اتنی نیتیں، لیکن ایک بات جو آج میں بتا رہا ہوں شاید اس سے پہلے کسی نے نہ بتائی ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ لاہوت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ان جنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جو کسی انسان کے ساتھ ہوں، کسی انسان پر بیٹھے ہوں، کسی انسان پر تعویذ یا جادو کے ذریعے پابند کیے ہوں۔ تو وہ شخص جب یہاں آتا ہے تو ان جنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر نورانی سرکار کی طرف سے اور دیگر اولیاء کرام کی طرف سے ایسے جنات مقرر کیے گئے ہیں جو ان جنات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ کچھ تعویذات اور جادو کے جو اثر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر اس سے انسان سے لے لیے جاتے ہیں، قبض کیے جاتے ہیں، اور اس طرح جب وہ عصبی مریض یا جادو کا مریض واپس جاتا ہے تو پھر وہ جنات اور تعویذات کے اثرات یہاں لاہوت میں اس سے قبضہ کیے جاتے ہیں اور وہ مریض ہو کر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نورانی سرکار کے فیض سے وہ واپس صحت یاب ہو کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیماریاں دور فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اولیاء کرام کے نقوش قدم بے حاضری دے کر اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔